الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اچھی موت کون سی ہے اور بری موت کون سی ہے، کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بری موت کس کو کہتے ہیں اور اچھی موت کس کو کہتے ہیں۔ موت تو بہرحال آنے والی چیز ہے، ہر ایک انسان بادشاہ کتنا ہی بڑا ہو اس کے پاس بھی موت کا پیغام آیا، اور کتنا ہی بڑا اللہ نبی ہو ان کے پاس بھی موت آ کر پہنچی۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھی موت کون سی ہے اور بری موت کون سی ہے۔ بری موت ہم اس کو کہتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر مر جائے، کوئی اسپتال کے اندر تڑپ تڑپ کر مر جائے، ہمارے نزدیک یہ بری موت ہے۔ اور اچھی موت ہمارے نزدیک کیا ہے کہ وہ سبھی کے نزدیک ہے۔ اچھی موت کے انسان جو ہے اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اور اللہ سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو، اس حالت کے اندر جائے، اس کو ہم کہتے ہیں اچھی موت۔ ابھی سمجھنے کی بات ہے بری موت کس کو کہتے ہیں۔ کو تڑپ کر مرنا، ایکسیڈنٹ مرنا، یہ اچانک موت ہے، اچانک موت نہ آنا انسان کو، لیکن بری موت اس کو نہیں کہتے۔ بری موت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کرتے کرتے انسان دنیا سے چلا جائے۔ مثال کے طور پر انسان جو شراب پیتا ہے تو شراب پیتے 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 شراب کے اندر اس کی موت آ جائے۔ مثال کے طور پر گانا سنتے سنتے اس کا انتقال ہو جائے، یا پھر کوئی بدکاری کام کرتے 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 انتقال ہو گیا۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ شراب پیتے پیتے دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی ایک اللہ کے حرام کردہ چیز وہ پیٹ میں لے کر دنیا سے چلے گئے۔ یا پھر کوئی نماز چھوڑتے چھوڑتے، کبھی نماز کا پابندی نہیں تو ہمیشہ نماز چھوڑنے کا عادی، یہ دنیا سے چلا جانے بری موت ہے، یعنی اللہ سے ناراض ہے، ظلم کرتے ہوئے جانا، یہ بری موت ہے۔ اور بری موت کے بعض مرتبہ اثرات بھی انسان کو قبر میں نظر آتے ہیں، یعنی اس کو دفناتے وقت بھی نظر آتے ہیں۔ کبھی چہرہ کالا پڑتا ہے، کبھی چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، تو یہ بری موت کی نشانیاں بھی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بری موت۔ اللہ سے سخت ناراض ہے، نبی سے سخت ناراض ہے، زمین اس پر تنگ ہے، اور پھر زمین اس کے لیے کہتی ہے اچھا ہوا کہ میرے پیٹھ پر سے ایک بوجھ کم ہو گیا، تو یہ بری موت ہے۔ اور اچانک موت کیا ہے جو آج ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ کے اندر مرنا، یہ اچانک موت ہے۔ اور اچانک موت سے پناہ مانگو، ڈوب کر مرنا یا پھر جل کر مرنا، یہ بری موت نہیں، یہ اچانک موت ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرس کے اندر ہر ایک دوسرا آج مرنے کی خبر ہم سن رہے ہیں۔ آج یہ چلا گیا ہمارے گاؤں کا، ہمارے رشتہ دار کا یہ چلا گیا، ہم سن رہے ہیں۔ بہت موتوں کی کثرت بڑھی ہوئی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ بزرگ ہیں اور اس کا بھی کچھ کام نہیں، ایسا بھی نہیں، جن کے کندھوں پر اپنی فیملی کی ذمہ داری، اٹھے کٹے لوگ جو دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اچانک موت کیوں نہیں ہونا انسان کی زندگی کے اندر؟ دیکھو اچانک موت جب آئیں گی نا انسان کی زندگی کے اندر، تو توبہ کا وقت نہیں رہتا۔ انسان کو اگر پتا چلا کہ میں ایک ہفتے کا مہمان ہوں، یا پھر میں 15 دن کے بعد مجھے ایسی بیماری لگی ہے کہ 15 دن بعد میرا انتقال ہوگا، بعض مرتبہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 6 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، اور اس کی گارنٹی ختم ہو گئی ہے، تو اس وقت انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ توبہ کر سکتا ہے، وہ اپنی وراثت کو تقسیم کر سکتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے پھر رشتہ داروں کے جھگڑوں سے معافی مانگ سکتا ہے، کسی کا حق ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انسان کو تھوڑی وقت مل جائے، یعنی اس کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی جیسا کہ اسپتال کے اندر ابھی ہے 15 دن سے، تو معلوم ہوتا ہے کچھ اثرات ڈاکٹر بتاتے ہیں ابھی سب، یا مثال کے طور پر ابھی اس کی کڈنی فیل ہے، دونوں بھی فیل ہے ابھی ہے، جب تک رہیں گے تب تک رہیں گے، کھلاتے پلاتے رہو، مرتبہ بولتے ڈاکٹر۔ تو اس وقت انسان کو اور توبہ کا وقت ملتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم چند دن کو مہمان ہو، تو ان کے پاس جا کر ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے کہ دیکھو ایسا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، تم بھی جاؤ گے، ہم بھی جاؤ گے، لیکن تمہارے زندگی کے اندر جو گناہ ہیں ان گناہوں سے توبہ کرو، صدقہ کرو، رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی کرو، اور توبہ اور استغفار کے ساتھ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ مرنا کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ موت عیب ہے، لیکن موت تو ایک اللہ سے ملاقات ہے۔ تو میں بات یہ سنا رہا تھا کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کفن کس بازار میں آ گیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ مجھے کون نہلائے گا، کون مجھے کفنائے گا، کون مجھے دفنائے گا۔ آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا، کس کی میت کون لے جا کر دفنا رہا ہے، کہاں لے جا کر دفنا رہے، بعض مرتبہ نماز بھی نہیں ہو رہی، بعض مرتبہ غسل بھی نہیں دیا جا رہا۔ ایسے ایسے حالات آ چکے ہیں، بغیر غسل کے، بغیر نماز کے، خود کے بیٹے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، رشتہ دار بھی اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج ایسے حالات آئے ہیں
اسی قسم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دیہات تھا، اس کے اندر ایک بہت یعنی دیہات تھا پہلے، یعنی بہت سال کا نہیں، یعنی اسی کچھ زمانے کا واقعہ ہے۔ تو دیہات میں ایک نہر بہتی تھی، تو نہر کے کنارے ایک لاش ملی پھلی ہوئی۔ تو جب لاش ملی تو کچھ اس کی چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ ایک لاش جو ہے مسلمان کی لاش ہے۔ تو اس کو جو ہے گاؤں کے لوگوں نے پانی سے نکال کر کنارے لگا کر اور مسجد میں جو لایا گیا، اور پھر مسجد کے امام صاحب تھے ان کو کہا کہ ایک لاش کا اس کا کفن دفن کا ہمیں انتظام کرنا ہے۔ اب دیہاتوں میں کیا ماحول ہوتا ہے، وہاں پیسے کم ہوتے ہیں لیکن اناج وغیرہ گھر کے اندر بھرا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس نماز کے بعد اس آدمی کے لیے چندہ کیا کفن کا، اور 3 بار یہ اعلان کیا کہ ایک لاوارث لاش ہے، اس کو جو ہے کفن کے لیے پیسے چاہیے، ایک لاوارث لاش ہے، اس لاوارث لاش کے لیے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ 3 مرتبہ کہا، تو دیہات کے لوگوں نے مل کر اس کا کفن دفن کر دیا۔ اس کے بعد میں پھر پولیس کے ذریعے سے معلوم پڑا کہ یہ جو لاش تھی اس کی کروڑوں کی پراپرٹی تھی، اور اس کے حسد اور اس کے دشمنوں نے اس کو مار کر جو ہے پانی میں پھینک دیا تھا، اور اس کے 4 نوجوان بیٹے بھی تھے۔ لیکن موت کس حال کے اندر آئی دیکھو، کفن کے لیے چندہ مانگنا پڑا، کفن کے لیے اس کے چندہ مانگنا پڑا۔ اتنی پراپرٹی تھی کہ کئی ملین اربوں کا اور ڈالر کا جو ہے مالک تھا، لیکن آخر میں کفن بھی اس کو میسر نہ ہوا اپنے کچھ روپیوں کا۔ اور جو اولاد تھی، 4 نوجوان بیٹے تھے، اور جنازے کے کھاٹلے کے لیے ہم 4 ہی لوگ لگتے ہیں کندھے کے لیے، وہ بھی نہیں ملے۔ نہ جانے کن لوگوں نے کندھا دیا اور اس کا کفن جو چندے سے ہوا، اور ایسا اس کا انتقال ہوا۔ تو ہم جانتے نہیں کہ ہمارا موت کا وقت کیسے آئے گا، کب آئے گا، تو اس لیے کیا کرے، ہم دعا کرے۔ روزانہ اللہ نے بھی دعا کرتے تھے، اللہ موت کی سختی میرے پر آسان فرما۔ انتقال کے وقت اللہ نے بھی دعا کی تھی، اللہ موت کی سختی، میرے نزا کی سختی کو آسان فرما۔ اور بری موت سے بھی پناہ مانگے اللہ سے، اور اچانک موت سے بھی پناہ مانگے۔ ایسی موت ہمیں آئے کہ موت سے پہلے پتہ چلے کہ آج ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق، اور پھر آج دین ایسا ہے کہ اب میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، شاید غالباً یہی صحابی ہے معاذ، جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج معاذ آ رہے ہیں، ان کے آنے کی خوشی پر، یعنی اتنی خوشی تھی۔ ایسے اللہ سے جا کر ملتے تھے کہ آسمان والے خوش ہو جاتے تھے، فرشتے خوش ہو جاتے تھے کہ اللہ کا ایک بندہ آیا، اللہ کا ایک ولی آیا۔ ہم بھی ایسے دنیا سے چلے جائے کہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے، گھر والے تو پر ہم پر روئے ہی روئے، لیکن آسمان بھی، کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا وقت جب انتقال ہوتا ہے تو آسمان بھی ان کے انتقال پر روتا ہے، کیونکہ اس کے رزق کے دروازے، اس کے جو دعائیں، اس کے اعمال جو آسمان پر جاتے تھے ابھی وہ بند ہو گئے۔ زمین بھی روتی اس کے لیے، جس زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ پہاڑ بھی روتے ہیں اس کو جاتے وقت، کیونکہ دنیا سے ایک اچھا اللہ کا نام لینے والا جس سے خیر پھیل رہی تھی وہ چلا گیا۔ تو ہم ایسے بنے، ایسے نہ بنے کہ زمین کہے کہ میرے اوپر بوجھ تھا، ختم ہو گیا، آسمان بھی کہے اس کے پورے اعمال روزانہ میرے اوپر آتے تھے، اچھا وہ دنیا سے چلا گیا ابھی عذاب قبر میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری موت آسان فرمائے، اور اس اچانک موت سے، بری موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔